ان الذین بے شک وہ لوگ جاؤ جو لائے بالعفق یا جو آئے بالعفق ساتھ جھوٹ کے یا بہتان کے. عفق ویسے تو کہتے ہیں بالکل کسی چیز کو الٹا کر دینا، اسی سے مفہوم لیا گیا ہے کہ بالکل ایک ناروا اور بالکل ایک غلط بات اور جھوٹی بات جس سے مراد ہے تہمت. وہ لوگ جنہوں نے تہمت باندھی یا جو تہمت لائے عصبۃ منکم، وہ تمہاری جماعت میں سے ہی کچھ لوگ ہیں. ان آیات سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور پوری 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل فرما دی. اب یہ چونکہ واقعہ اس قدر اہم ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم انہیں ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے جو پیچھے معاملات ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے جو فکر اور سوچ ہوتی ہے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے عموماً. اب یہ گروہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو بہتان باندھنے والا، یہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھول کے سامنے آ گیا، لیکن برات کے باوجود قرآن مجید میں برات کے باوجود آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں وہ گروہ جو ہے موجود ہے، اور اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بری تھی. آج بھی وہ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک نہیں تھیں. آج بھی وہ گروہ موجود ہے اور قرآن مجید کی برات کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے یہ جو ہے نا مذہبی ہامانگی ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات. کس بات پہ مذاکرہ؟ ہم یہ مان لیں کہ حضرت عائشہ معاذ اللہ ناپاک تھیں؟ کیسے مانے؟ وہ تو کافر ہے، اس نے تو قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کر دیا. اس نے تو اللہ تعالیٰ نے جو برات نازل کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا انکار کیا ہے. پوری کی پوری 10 آیتوں کا جو انکار کر دے، اسے بندہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے یا مسلمانوں میں شامل ہے. یہ اب اصل میں یہ جو ہمارے ہم بعض کا کہتے ہیں اچھا مسلمان ممالک کتنے ہیں؟ ہاں جی 50 مسلمان ممالک ہیں. بات یہ ہے کہ ان میں جو اختلافات ہیں نا یا جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پڑی ہوئی ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہیں. ایک ملک جو ہے وہ زبردستی اپنے یہ عقائد جو ہیں وہ دوسرے ملک پہ تھوپنا چاہتا ہے کہ نہیں مانو تم ہماری بات، ہم سچے ہیں. اور 1400 سال سے وہ فتنہ بنا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے. سب سے بڑا فتنہ جو ہے کفار سے مشرکین سے بھی بڑھ کر وہ فتنہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا، جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگایا، اور آج تک وہ فتنہ موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، صرف مسلم ممالک میں نہیں، مسلمان ممالک میں نہیں بلکہ جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں بھی وہ گروہ موجود ہے. اتنا پھیل چکا ہے. اس لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو سمجھنا چاہیے. مسلمانوں کہیں ان کے پیچھے رواداری کا جو ہے نا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے عقائد چھوڑ دے. اخلاقیات میں رواداری ہونی چاہیے، کسی کی توہین نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کے فتوے میں نہ لگائیں. اس کے تو بالکل ہم قائل ہیں، اور کسی عزت اور احترام بحثیت انسان کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا جنازہ آ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ یہ ہے اخلاقیات کی رواداری. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد اور اب قرآن مجید کے جو بتائے ہوئے احکام ہیں اس کے پیچھے ان کو بھول جائیں یا ان کو نظر انداز کر دیں. ان کے ساتھ شرکت کرنی، ان کے ساتھ جا کے ان کا ماتم دیکھنا یا ان کی رونقیں بڑھانی یا کسی بھی انداز میں ان کی تائید کرنی،
ٹھیک ہے، اور جو جہاں تک بات معقول ہے ہم انشاءاللہ تسلیم کرتے ہیں ہمارے سارے آنکھوں پہ۔ جو اہل بیت ہیں ان میں ہم حضرت علی کو شامل سمجھتے ہیں، اور حضرت فاطمہ ہیں ان میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا گھرانے سارا ہے اس میں۔ ہم کسی کو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کسی کو الگ نہیں کرتے، اور سب کی تعظیم جو ہے وہ واجب سمجھتے ہیں۔ لیکن چند افراد کو اہل بیت سمجھ لینا اور باقی کا انکار کرنا، اور حتیٰ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اس کے بارے میں بھی انکار کر دینا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو برات ہے اس کے بارے میں بھی اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ ساری باتیں ایسے بنیادی مسائل ہیں جن کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ اچھا یہ مسلمان مالک آپس میں صلح کیوں نہیں کر لیتے، ایک جیسے کیوں نہیں ہو جاتے، ایک دوسرے کے بازو کیوں نہیں بنتے، یہ ہے مسلمانوں کے لیے یہ جو تانے دیتے ہیں نا وہ اس بات کے تانے دیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے مسلمان بعض کو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ اسلام کا نام لے کے اسلام کے عمارت میں نقب لگانی، یہ تو کام کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ان کو ضرورت اس لیے محسوس ہوئی۔ جنگ بدر میں بھی بدترین شکست ہوئی مشرکوں کو، اس کے بعد جنگی عہد ہوئی، مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوا، لیکن فتح کافروں کی بھی نہیں تھی۔ اس لیے نہ تو کسی آدمی کو انہوں نے گرفتار کیا، نہ کوئی مال غنیمت حاصل کیا، بلکہ وہ فوراً بھاگ گئے، اور یہ خیال آتے ہی واپس پلٹے کہ جا کے ہمیں کچھ نہ کچھ کوئی قیدی بنانا چاہیے یا کوئی مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم فاتح ہیں۔ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد جنگ احزاب ہوئی، اس میں 10,000 کا لشکر لے کے چڑھائی کی انہوں نے، اور ان کی ارادہ یہی تھا کہ یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، ختم کرنا ہے مسلمانوں کو۔ 1 مہینے کی مشقت کے بعد اور ذلت اور رسوائی کے بعد ناکام ہو کے انہیں واپس جانا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ محسوس کر لیا، کفار نے، مشرکین نے، اور ان میں جو اہل کتاب بھی تھے یہودی اور عیسائی، کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے سے اور اسلام کی جو دعوت ہے اس کو ویسے روکنا ممکن نہیں ہے میدان جنگ میں، لہٰذا کوئی ایسا سازش کرنی چاہیے کہ یہ جو کام ہے دین کا، اس کا راستہ کسی نہ کسی طرح سے رکے اور یہ معاملہ ختم ہو۔ یہ ساری پلاننگ تھی، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا۔ غزوہ احزاب کے بعد غزوہ مشترک ہے جو 6 ہجری میں ہوا، اور جدہ کے قریب، مدینہ اور جدہ کے درمیان رابغ جگہ ہے جہاں پہ مرثیہ کا کنواں تھا، مشہور کنواں ہے وہ، وہاں پہ قبیلہ تھا بنو مستلق کا، آباد تھا۔ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، خبر ملی کہ بنو مستلق جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، اور جب تصدیق کی تو اس خبر کی پتہ چل گیا کہ واقعی یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حملہ کرنے سے پہلے ہی وہاں پہ چڑھائی کر دی بنو مستلق پہ، اور یہ پہلا لشکر تھا جس میں منافقین کی کثیر تعداد شامل تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں اتنی تعداد میں منافق شامل نہیں تھے۔ غزوہ کے بعد کی بات ہے کہ جب لشکر مدینہ واپس جا رہا تھا تو ایک جگہ پہ رات کے وقت پڑاؤ کیا لشکر نے۔ پڑاؤ کرنے کے بعد جب صبح کے وقت کوچ کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، اور حضرت عائشہ اپنے لشکر سے دور نکل گئیں رفع حاجت کے لیے۔ جب واپس آ رہی تھیں تو انہیں یہ پتہ چلا کہ میرا جو ہار تھا وہ گلے میں نہیں ہے، ٹوٹ کے گرا یا ویسے کسی طرح گر گیا، لیکن انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہار نہیں ہے۔ وہ ہار جو تھا وہ اپنا نہیں تھا، حضرت اسماء کا تھا، مانگا ہوا تھا۔ فکر تھا کہ واپس کرنا ہے،
اس لیے واپس گئی جا کے میں تلاش کروں. جا کے تلاش کیا، ہار تو مل گیا، لیکن جب واپس آئیں تو اس وقت لشکر جا چکا تھا. صحابہ کرام بھی یہ کہتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں میری عمر بھی کم تھی اور میرا وزن بھی بڑا کم تھا. جن لوگوں نے اونٹ کے اوپر رکھنے والا ہودہ جو ہے وہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھا تو 4 آدمی تھے، ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں بیٹھی ہوں یا نہیں بیٹھی، وزن کم ہونے کی وجہ سے. اب وہ لشکر جو ہے وہ روانہ ہو گیا. روانہ ہونے کے بعد جب حضرت عائشہ واپس آئیں لشکر کی جگہ پہ تو لشکر جا چکا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی رہ گئی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل مندی یہ کی کہ کوشش نہیں کی کہ میں بھاگ کے لشکر سے ملوں یا کسی سے پوچھوں یا کسی کو دیکھوں کہ میری مدد کرے. یہ نہیں کیا، بلکہ وہیں پہ ان کا خیال یہی تھا کہ جب پتہ چلے گا، جہاں کہیں بھی پڑا ہوگا پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے بندہ یہیں آئے گا. لہٰذا بڑی عقل مندی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پہ لیٹ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پہ لشکر کے ایک آدمی کو مقرر کر رکھا تھا اس مقصد کے لیے کہ جب لشکر روانہ ہو جائے کسی جگہ سے تو تم بعد میں سارے لشکر کی جگہ کو دیکھ بھال کے آؤ، کوئی چیز کسی کی گر گئی ہو یا کوئی اور ایسی حاجت ہو یا کوئی ضرورت ہو تو بعد میں تم آؤ تاکہ کوئی نقصان نہ ہو یا کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آئے. حضرت صفوان بن معطل تھے. حضرت صفوان بن معطل بعد میں وہاں پہنچے اور دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ لیٹی ہوئی ہیں. چونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل جو تھے وہ دیکھ چکے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ویسے بھی وہ رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے. دیکھتے ہی پہچان لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اور جب یہ الفاظ کہے انہوں نے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس بندے نے تو میرے ساتھ بات تک نہیں، اپنا اونٹ لا کے بٹھا دیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ امانی اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں کہا، اتنی بھی بات مجھ سے نہیں کی. اونٹ لا کے میرے پاس بٹھا دیا اور میں اس کے اوپر بیٹھ گئی اور اس اللہ کے بندے نے بغیر کوئی کلام کیے اس کی اونٹ کی مہار پکڑی اور آگے آگے چل پڑا. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات آیتوں میں بھی جتلائی ہے کہ یہ کوئی پری پلان چیز نہیں تھی، کوئی منصوبہ بندی سے یہ نہیں ہوا کہاں، باقی یہ تو سارے بالکل عین قدرتی اور اتفاقی واقعات ہیں جو پیش آتے رہے. ہار کا گم ہو جانا یہ کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ پلاننگ نہیں تھی کہ میں ہار گم کر دوں اور لیٹ ہو جاؤں. یہ تو بالکل ایک قدرتی معاملہ تھا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان یہ لشکر کے پاس پہنچے اس وقت دوپہر کا وقت تھا. اب قدرتی سی بات ہے اگر کوئی دل میں انسان کے گناہ چھپا ہو نا یا جرم ہو، احساس جرم ہو، تو انسان اس کو اس طرح اوپن نہیں کرتا، وہ تو چاہتا ہے چھپا رہے. رات کی تاریکی میں جائیں ہم، دن کے 12 بجے، جن کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی خوف خطرہ نہیں تھا، کوئی دل میں چور نہیں تھا. یہ واقعات سارے واضح کر رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے جو عبداللہ بن ابی تھا اس کے دماغ میں یہ خباثت اور شیطنت پیدا ہوئی کہ کس طرح
حرم نبوی کے اندر آگ کی چنگاری لگا کے یہ سارے جو تعلیم و تدریس ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے دین کی، اس کو غتربود کیا جا سکتا ہے، اور اس کا کس طرح معاذ اللہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی زبان سے ہی بات نکلی، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ بچ کے نہیں آئی۔ یہ اس نے بکواس کیا۔ اس کے بعد پھر بات جو تھی زبان سے نکلی ہوئی، آگے ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک بات نکلتی نکلتی پورے لشکر میں پھیل گئی۔ اور یہ جو پراپیگنڈا ہوتا ہے نا، اس میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ وہ گوبل جو تھا اس نے یہی کیا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو وہی سچ لگنے لگے۔ وہ جو اچھا بلا ہوتا ہے نا، عقل مند آدمی، وہ بھی جھوٹ سن سن کے مجبور ہو جاتا ہے کہ یار سوچے تو صحیح، کہیں ایسے ہی نہ ہو جیسے یہ کہہ رہا ہے۔ 4 آدمی ایسے تھے جو بڑے مخلص صحابی تھے، پکے صحابی تھے، سچے صحابی تھے، لیکن وہ بھی اس پراپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ ایک تو حضرت مصطح تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد تھے یا بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت بھی کرتے تھے، ہر مہینے وظیفہ دیتے تھے ان کو۔ پراپیگنڈے سے وہ بھی متاثر ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمانے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرنے والے، وہ خود اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک اور صحابی تھے زید بن رفاع، وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں ام المومنین حضرت زینب بنت جاش، ان کی جو بہن تھی حضرت حمنہ بنت جاش، یہ 4 افراد جو تھے یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس پراپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ باقی جتنے بھی لوگ تھے سب منافق تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ لشکر جو ہے وہ مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد میں قدرتی طور پہ بیمار ہو گیا۔ بیماری کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مجھ پہ توجہ ہوتی تھی یا جتنا دھیان ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مجھ پہ نہیں رہا، لیکن مجھے بات کا پتہ نہیں تھا کہ بات کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی معصوم اور اتنی بھولی بالی کہ پورا شہر جو ہے وہ آگ سے تپا ہوا ہے، اس چنگاری جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، منافقوں کی لگائی ہوئی آگ جو تھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں انہیں بالکل کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ مجھے رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی رات کے وقت، تو میں نے مصطح کی والدہ سے، رشتہ دار تھے، اس سے کہا کہ مجھے باہر جانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ ساتھ گئیں۔ راستے میں جاتے ہوئے جو مصطح تھیں انہیں ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنے سے قدرتی طور پہ زبان پہ یہ بات آ گئی، مصطح تیرا بیڑا غرق۔ جس آدمی ایسے کوئی اپنا محاورہ زبان پہ ہوتا ہے، بے تکلفی میں بات وہ کرتا ہے، ایسے ہی مصطح کی زبان سے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات نکلی کہ مصطح تیرا بیڑا غرق ہو، کوئی ایسے کلمات۔ حالانکہ مصطح جو ہے وہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور غزوہ بدر جو ہے اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ جتنے بھی شریک ہوئے ہیں سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کو تعجب ہوا اس بات پہ کہ مصطح تو بدری صحابی ہے، اس کا اپنا بیٹا ہے،
تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم کیسی ماں ہو، اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو؟ تو ام مصطح نے کہا کہ عائشہ بیٹی عائشہ اماں، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ کیا بات کر رہی ہے، مصطح نے کیا بات کہی ہے یا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ ام مصطح نے ساری بات وہیں راستے میں بتا دی حضرت عائشہ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے تو رفع حاجت بھول ہی گئی، اتنا مجھے غم لاحق ہوا، اتنا مجھے صدمہ پہنچا کہ میں اپنی ضرورت بھول گئی، اور میں نے ام مصطح سے کہا کہ چلو آپ واپس چلتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ تو ساری رات میں نے روتے گزاری، ساری رات میں نے روتے روتے گزاری۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں تاریخ میں بھی لکھی موجود ہیں، احادیث میں بھی لکھی موجود ہیں، قرآن مجید میں بھی آ گئی ہیں۔ ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل عین ایک قدرتی معاملہ ہے، یہ کوئی پری پلان چیز نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ مجھے تو تب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ ہے میری طرف کیوں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا تب مجھے احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش ہیں۔ اب اس گھر میں اب تو وہ صدمہ بھی دل پہ آ گیا، اور ہر وقت ایک رونے دھونے کی کیفیت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ جب اس طرح کا وقت آتا ہے تو پھر ماں باپ یاد آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلی گئی۔ گھر کا ماحول بھی دیکھا تو حضرت عائشہ ظاہر کوئی ماحول اچھا تو نہیں تھا، وہاں بھی خاموشی، سکوت، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، صدمے کی کیفیت، رنجی کی کیفیت۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عائشہ اگر تو تم بری ذمہ ہو اور تم پاک ہو تو تمہاری پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ وضاحت فرما دیں گے، تمہاری اللہ تعالیٰ برات کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلط بات ہوئی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ اور رنج تھا، اور اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ بھی دیا، اور کیونکہ یہ بات جس آدمی کی زبان سے پہلی دفعہ نکلی تھی اس کا تو سارے شہر کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بدبخت انسان ہے جس کی زبان سے یہ بات نکلی۔ اور اس واقعے سے پہلے وہ جو سورہ منافقون میں واقعہ آیا ہے، وہ واقعہ بھی اسی سفر کے دوران پیش آ چکا تھا۔ ایک کنویں پہ یا چشمے پہ پانی پینے پلانے میں 2 جو قبیلے تھے ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور بات زیادہ بڑھ گئی۔ مہاجرین اور انصار جو تھے ان کا آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی عبداللہ بن ابی جو تھا منافق، اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو مہاجر ہیں نا، ان کو تو ہم نے ہی پالا ہے، ہم نے ان کو پناہ دی، اور ان کا معاملہ جو ہے مہاجرین کا وہ اس طرح کا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتے کو پالو اور وہ تمہیں کو چیر پھاڑ کرے، تمہیں کو چیر پھاڑ دے، اس طرح کے اس نے الفاظ کہے۔ اور پھر ساتھ یہ بات بھی کہی کہ
ہم جب مدینے میں جائیں گے تو ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ یہ واقعہ بھی اسی سفر کا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں بھی کیا ہے، اور اس میں جو اس کا قول تھا عبداللہ بن ابی کا، اللہ تعالیٰ نے وہ نقل فرمایا ہے سورہ منافقون میں، یقولون، یہ منافق کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، کہ جب ہم مدینہ شہر میں واپس پہنچیں گے، لا یخرجن الاعز منها الاذل، تو جو عزت والے لوگ ہیں ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ عزت والے لوگوں سے مراد اس کی اپنی ذات تھی اور اپنا گروہ تھا، اپنی جماعت تھی، اور ذلیل لوگوں سے مراد مہاجرین تھے۔ اللہ نے اس کی یہ بکواس جو تھی اس کو قرآن مجید میں نقل فرما دیا۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ پتہ ہونا چاہیے عزت جو ہے وہ تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی ہے، اور منافق جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اور اس کا جو فوری نتیجہ تھا وہ تو عبداللہ بن ابی نے مدینہ پہنچتے ہی دیکھ لیا۔ جب لشکر مدینہ پہنچا اور مدینے میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کا جو اپنا سکا بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ مخلص صحابی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پکا جانسار تھا۔ اس کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی۔ چنانچہ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اپنی تلوار نکال لی اور کہنے لگا کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، اور یہ بات تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ مدینے میں عزت والے داخل ہوتے ہیں یا ذلیل داخل ہوتے ہیں، تم داخل ہوتے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے وہ راستے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ بات یہ ہے، یہ باتیں زبان سے بیان کرنا بڑا آسان کام ہے، جو کچھ میں کام کر رہا ہوں نا یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن یہ کام کرنا جو ہے یہ بڑا جان جوکھ ہوا کام ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے جھگڑوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ جو کچھ صحابہ کرام نے کیا ہے نا، اگر صحابہ کرام یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس طرح سے اپنے جان، مال، ماں، باپ، رشتہ دار اور اپنی جائیدادیں قربان نہ کرتے تو اللہ کی قسم آج ہم بتوں کو پوجنے والے ہوتے۔ یہ جو 1400 سال کے بعد دین قائم ہے نا، وہ یہی جو عبداللہ صحابی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرے جو صحابہ کرام تھے، یہ انہی کی بدولت ہے، انہی کے احسانات کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ اپنی زبانوں کو روک کے رکھیں۔ جو صحابہ، یہ ریڈ لائن ہے صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام کا جس نے نام لینا ہے نا بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ، اس نے اپنا دین اور ایمان اور آخرت برباد کرنی ہے۔ پچھلے درس میں ہمارے بھائی نے وہ پھر وہی بات کہ بخاری شریف کی فلاں جو حدیث ہے وہ آپ نے دیکھی ہے یا نہیں، یا اس کا کیا مطلب ہے۔ بات تو وہی حضرت ابن معاویہ والی ہے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ یہ بخاری میں بات یہ میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن میں اس حدیث کا نہ تشریح کرنا پسند کرتا ہوں، نہ اس حدیث کو اللہ کے رسول پہ چھوڑتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے اس حدیث کا کیا مطلب۔ میں تو بڑا ادنا سا طالب علم ہوں، بہت ہی ادنا سا طالب علم۔ میرا علم اس درجے کا نہیں ہے کہ میں ایسی حدیثوں کی وضاحت کر سکوں۔ جنہیں ایسی حدیثوں کی وضاحت چاہیے وہ مجتہد لوگ موجود ہیں، علماء فضلاء کی کمیٹی موجود ہے، دارالفتاء یہاں موجود ہے، ان سے جا کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ ادھر ادھر سے فتنے نہ پھیلائیں۔
صحابہ کرام کا نام اس طرح نہ لیں، صحابہ کرام کو معاذ اللہ اس طرح بے عزت کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنا ایمان برباد ہو جائے گا۔ جس حدیث کی سمجھ نہیں آتی خاموشی اختیار کریں۔ سیرت صحابہ کا میں نے تیسرا جو حصہ ہے فضائل صحابہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے اس میں ذکر کیا ہے، ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، میں نے نہیں لکھی، مجھے معلوم ہے یہ حدیث ہے، موجود ہے، لیکن جس حدیث کا مجھے فہم نہیں ہے، میں اپنے سر و بال کیوں لوں، میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول نے بات فرمائی ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے، اس کا کیا مفہوم ہے میں نہیں جانتا۔ میں اپنا دین ایمان برباد کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے، وہ اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے رہا، اور وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ عزت والے تم ہو یا عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہی عبداللہ بن ابی، عبداللہ جو بیٹا تھا نا، اس نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھی بھجوایا کہ یا رسول اللہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے آپ کی گستاخی کی ہے، بہت ہی گستاخی کے الفاظ کہے اس نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار تھے اور کہنے لگا گدھے کو دور لے جاؤ، ہماری ناک میں اس کی گرد آتی ہے، اس طرح کی باتیں کی اس نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی۔ اس کے بیٹے نے پیغام بھجوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیں، میں قتل کر کے سر اس کا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا، کسی اور کو نہ کہیں، اور قتل کرے گا مجھے تکلیف ہوگی، میں خود قتل کروں گا اپنے باپ کو۔ یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں، لیکن ان پہ کام کرنا، عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ صحابہ کا جگرا تھا جنہوں نے کر لیا، یہ صحابہ کے احسانات ہیں جو ہم پہ ہیں، آج ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کا اتنا احترام کریں، اتنا ادب کریں جتنا ممکن ہے، اپنے ماں باپ سے بھی، دنیا کی ہر چیز سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے ایمان، عزت اور احترام کے لائق، یا جتنا بھی ادب اور احترام کیا جا سکتا ہے، تو وہ صحابہ کرام ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، بیٹا جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دے رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھجوایا بیٹے کو کہ عبداللہ اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے۔ پھر بیٹے نے داخل ہونے دیا۔ اب یہ جو معاملہ ہو رہا تھا، اس کا جو سرغنہ تھا، لیڈر تھا، وہ تو یہی عبداللہ بن ابی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ انہی کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا، اور خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس آدمی کے شر سے بچائے؟ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس آدمی کے شر سے بچائے؟ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گیا اور آ کے یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ، اگر تم بری ہو تو پھر اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا کسی نہ کسی طرح، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے اور بھی صدمہ پہنچا کہ میرا شوہر جس کے ساتھ ساری زندگی گزاری، اس کی زبان سے کیسے ہی الفاظ نکل گیا، لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو کوئی جواب نہ دے سکی، میں نے اپنے باپ سے کہا
کہ ابا جان آپ ہی کوئی بات کریں. لیکن وہاں تو بات کرنے کی مجال ہی نہیں ہے. ایسا ایک سکوت تھا، ایسی خاموشی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معذرت کر لی کہ بیٹا میں کیا بات کروں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے بات کہی کہ اماں جی آپ ہی کوئی بات کریں. والدہ نے بھی معذرت کر لی کہ بیٹا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا بات کروں. اب یہ جب بات ہو گئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تو میں نام لینا چاہتی تھی حضرت یعقوب کا، لیکن مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا اسی پریشانی میں، اسی صدمے میں. تو میں نے یہ بات کہی کہ اچھا جس طرح وہ یوسف علیہ السلام کے باپ نے بات کہی تھی نا کہ میں صبر جمیل کروں گا، بس اسی طرح میں بھی صبر کرتی ہوں. آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میں اگر پاک ہوں، بری ہوں، تو اللہ میری برات ظاہر کر دے گا. یہ بات کہہ کے حضرت عائشہ خاموش ہو گئی. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ پسینے کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اور جب وحی ختم ہوئی، یہ 10 آیتیں نازل ہوئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ عائشہ تمہیں مبارک، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے. اور پھر وہ 10 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائیں کہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات میں نازل فرمائی. والدہ نے کہا کہ بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ میں نہ تمہارا شکریہ ادا کروں گی نہ ان کا شکریہ ادا کروں. میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے میری برات کی ہے. آپ نے تو میرے حق میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کیا، کوئی ایک لفظ نہیں نکالا اپنی زبان سے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ معاملہ جو تھا وہ قرآن کی آیتیں نازل ہونے کے بعد واضح ہو گیا. لیکن جو منافق تھے وہ اس وقت بھی اور آج تک بھی اس بات پہ بضد ہیں کہ نہیں، جو بات ہے وہ ویسی ہی ہے جیسی ہم کہہ رہے ہیں. اور معاذ اللہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہتے ہیں. اب یہ جو آیتیں ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ نے ابتدا جو تھی، یہ اس سے پہلے جو 3 احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں نا، وہ تمہید ہے اس واقعے کی. زانی مرد اور زانی عورت، ان کو 100 کوڑے مارو. اگر کوئی کسی پہ بہتان لگائے زنا کا، اس کو 80 کوڑے مارو. اور اگر تہمت لگانے والوں میں میاں بیوی شامل ہیں تو پھر لیان کا طریقہ اختیار کرو. اس معاملے میں بھی کیونکہ وہ حکم نازل ہو چکا تھا تہمت کا، جو مسلمان تھے 4 صحابہ، ان پہ تو وہ قانون لاگو کیا گیا. 3 مرد اور 1 صحابیہ، ان پہ وہ قانون لاگو کیا گیا. 80 کوڑے جو تھے لگا کے ان کو پاک کر دیا گیا. اس لیے کہ اس دنیا میں جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنا دامن صاف کر لیا. اس کے لیے آخرت کی سزا جو ہے وہ معاف ہے. لیکن آخرت کی سزا جو ہے وہ تو بڑی شدید ہے. اور منافقوں کی سزا جو تھی، منافقوں کو سزا نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
मुनाफिकों को पाक नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। और अल्लाह ने भी ये बात इरशाद फरमाई इन्हीं आयतों में कि उनके लिए तो अज़ाब अज़ीम है, ये दुनिया की सज़ा नहीं है उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया उनको। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो जिन्होंने बहतान बांधा तो उनमें से ही कुछ लोग हैं वो ला तसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि इस वाक़े को सदमा तो कुदरती तौर पे पहुंचा, एक फितना तो खड़ा हो गया, एक जो इस्लाम के ख़िलाफ़ महाज था वो तो बन गया, उसमें बुराई तो थी, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें परेशान होने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें खैर के पहलू ज़्यादा है। बुराई की बजाय खैर के पहलू ज़्यादा है उसमें खैर के पहलू ये हैं। एक तो खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, दो बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाकई अल्लाह की निशानी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। खुद फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे मुनाफिकों और मोमिनों में फ़र्क करने का ज़रिया बनाया। मेरी वजह से मुनाफिकों का और मोमिनों का नखेड़ हो गया, मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। और दूसरी निशानी ये है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की निशानियों में से निशानी इस तरह से हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो है, बाकी निकाह जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मसलहत और हिकमत के तहत किए हैं। दो निकाह ऐसे हैं जो अल्लाह के हुक्म से हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो निकाह ऐसे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मर्ज़ी से नहीं हुए, अल्लाह के हुक्म से हुए। एक निकाह तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शक्ल दिखाई गई और ये बताया गया कि ये तुम्हारी बीवी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद ये बात इरशाद फरमाई, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये पूरा हो जाएगा। अगर ये अल्लाह का हुक्म है, ख्वाब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी का ख्वाब तो हुक्म ही होता है, लेकिन इसके बावजूद हदीस में अल्फाज मौजूद हैं ये, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये हुक्म पूरा हो जाए। लिहाजा ये जो है ना मसला, हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी, इतनी थी, नहीं इतनी थी, नहीं इतनी थी, ये तवीलें करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो हकीकत है हम उसको तस्लीम करते हैं, खुले दिल से तस्लीम करते हैं। निकाह हुआ 6 साल की उम्र में, रुखसती हुई 9 साल की उम्र में, और ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। जो कबूल नहीं करता वो मुनाफिक है। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात व यतूबुल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात। अल्लाह के हुक्म से ये निकाह हुआ, जिस उम्र में भी हुआ उसको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल ने उस हुक्म को पूरा किया, उस हुक्म के मुताबिक अमल किया। और दूसरा निकाह जो है वो हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश का था, कुरैश की खातून थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा गुलाम जो हज़रत ज़ैद, उनसे निकाह कर दिया। उनका आपस में रह ना आ सकी और तलाक हो गई। तलाक के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब जो तुम्हारे मुंह बोले बेटे की मुतल्लका है, इससे तुम निकाह करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ क्योंकि पहले प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था कि ये देखो मुंह बोला बेटा है इसका, और ऐसे है ऐसे है, ये वाक़यात पहले हो चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचना चाह रहे थे कि मुझे ये निकाह ना करना पड़े, कहीं प्रोपेगेंडा ज़्यादा होगा, लोग जो है बातें करेंगे, इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा, दीन की दावत को नुकसान पहुँचेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ये जो रस्म तोड़नी है ये तुम्हारे से ही इसकी इब्तिदा करनी है, तुम ही इसके रस्म को तोड़ोगे। मुंह बोले बेटे की जो बीवी है
وہ اپنے بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی قانونی حق نہیں ہے۔ اس لیے جو اس نے جس کو طلاق دی ہے زید نے، اس کا نکاح اس سے نکاح تم نے کرنا ہے۔ وہ نکاح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ حضرت عائشہ کا نکاح جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس لیے جو پہلی بھلائی تھی اس واقعے میں وہ تو یہ تھی کہ منافقوں میں اور مومنوں میں نکھیڑ ہو گیا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ دوسرا فائدہ خیر اور بھلائی یہ ہوئی کہ بہت سے احکام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی وجہ سے اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ جو تمہید میں واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ واقعات بھی اس واقعے سے نسبت رکھتے ہیں، اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئے، اور اس کے بعد جو احکام نازل ہوئے ہیں پردے کے اور دوسرے، وہ بھی اس واقعے کی نسبت کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ بھلائی بھی اس میں موجود ہے، یہ خیر بھی موجود ہے کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے بارے میں بہت سے احکام جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور ایک اور بڑی اہم جو بات ہے عقیدے والی، وہ یہ ہے کہ مہینہ بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ حقیقت کیا ہے واقعے کی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے تو عائشہ کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہیں دیکھی۔ اپنا جو اسامہ تھے، جو بیٹوں کی طرح عزیز تھے، اپنے گھر میں رہتے تھے، ان سے پوچھا، حضرت اسامہ نے بھی یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اماں جان میں کوئی بھلائی کے علاوہ بات دیکھی ہی نہیں۔ لونڈی سے پوچھا، وہ بھی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بس اتنی بات ہے کہ میں آٹا گوندھ کے رکھ کے جاتی ہوں اور اماں سو جاتی ہیں، بکری آ کھا جاتی ہے، بس یہ ہے، اس تھوڑی سی بات ہے کہ چھوٹی عمر ہے، سو جاتی ہیں اور بکری آتی ہے کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی میں نے ایسی بات نہیں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا، باری باری پوچھا۔ اب پورا مہینہ بھر صدمے کی کیفیت ہے سارے مسلمانوں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضرت عائشہ پہ، حضرت ابوبکر صدیق پہ، حضرت ام رمان پہ، سب پہ ایک مہینہ بھر کی کیفیت طاری ہے صدمے کی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، کتنا بڑا بہتان ہے یہ بھی۔ اگر علم غیب تھا اور نبی صلی اللہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہونا چاہیے تھا لوگوں سے پوچھنے کی، اسامہ سے، لونڈی سے، حضرت علی سے، دوسرے تیسرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر مفسرین نے بڑے اچھے نکات لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے دن ہی وحی نازل کر سکتے تھے کہ عائشہ بری ہے۔ یہ ایک مہینہ جو وحی نازل نہیں کی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہی حکمت ہے کہ یہ امت کو بتانا مقصود ہے کہ پیغمبروں کو علم غیب نہیں ہوتا۔ یہ بھی خیر کا پہلو ہے اس واقعے میں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ یہ اس کو تم برا نہ سمجھو، شر نہ سمجھو، اس میں خیر اور بھلائی کے بڑے پہلو ہیں۔ اور پھر یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت میں، احترام میں جو اضافہ ہوا ان کے فضائل میں، وہ اس واقعے کے بغیر تو نہیں تھا، وہ تو پھر ام المومنین کی برابر تھی صاحب۔ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود کہتی ہیں، مجھے یہ توقع نہیں تھی میرے بارے میں آیتیں نازل ہوں، مجھے یہ تو پورا اطمینان تھا اللہ میری برات ضرور ظاہر کریں گے، لیکن میرا خیال اتنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دیں گے یا کوئی اور طریقہ جس سے میری برات ہو جائے، لیکن میں اپنے آپ کو اس مقام سے بہت ہی کم تر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن میں آیتیں نازل فرمائے۔ عاجزی ہے اس میں، کتنی عاجزی ہے اس میں کہ میں اپنے آپ کو اس مقام سے، اس مرتبے سے بہت کم سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد عزت میں جو منافقین نے چاہا تھا اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی عزت میں 1000 گنا بے پناہ اضافہ فرما دیا. اور پھر اس میں آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں بھی یہ بات ہے کہ جو صبر کیا مسلمانوں نے اور جس نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا مسلمانوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبر کا مظاہرہ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس صدمے کے باوجود جو صبر کیا، حضرت ام رومان نے جو صبر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو صبر کیا، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنی. معمولی سی بھی تکلیف انسان کو آتی ہے اور انسان صبر کرتا ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں. اس واقعے میں تو ساری مسلمان امت جو تھی، سارے صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے صبر سے اور نرم و ضبط سے کام لیا. حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے، اپنے گھر میں باتیں تو ہوتی ہوں گی نا، گھر میں گئے، جا کے اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، اچھا تم یہ بتاؤ اگر حضرت عائشہ کی جگہ تم ہوتی تم کیا کرتے؟ کیا تمہارے دل میں کبھی اس طرح کا خیال آتا ہے؟ تمہارے دل میں کبھی گمان پیدا ہوتا ہے اس طرح کا؟ وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میرے دل میں تو کبھی گمان پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور عائشہ تو مجھ سے بہت بہتر ہے. اور وہ جو بیوی تھی ان کی کہنے لگی کہ ابو ایوب تم یہ بتاؤ کہ اگر تم صفوان کی جگہ پہ ہوتے، اگر تم صفوان کی جگہ پہ ہوتے تو تمہارا کیا خیال ہوتا، یا تمہارا کیا تصور ہوتا، یا تمہارا کیا رد عمل؟ حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں تو کبھی سوچتا بھی نہ یہ بات، میرے تو تصور میں بھی یہ بات نہ آتی. یہ جو نظم و ضبط تھا، صحابہ کرام کا صبر اور تحمل تھا، اور اس طرح کی سوچ جو تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کا اجر و ثواب اللہ نے دیا ان کو، ان کا مقام اور مرتبہ اور درجات بڑھائے. یہ ساری خیر کی باتیں ہیں اس واقعے میں. یہ انشاءاللہ اس کا جو باقی حصہ ہے وہ اگلے درس میں بیان کریں گے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ افتخار صاحب کے بھائی جو ان دنوں علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ شفا علا کاملہ عطا فرمائے انہیں. اور اسی طرح ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، افتخار صاحب کے لیے لکھا ہے کہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ شفا علا کاملہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت